बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। और आज जो मैं लाइफ स्किल जिसका ज़िक्र करूँगा वो कंटिन्यूएशन है पिछली वीडियो से। जो 105 नंबर वीडियो आपने देखी वो थी गीबत और बहतान और चुगली के रेफरेंस से, कि उसमें हमने शेयर किया कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या अहकाम फरमा रखे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी कुछ शेयरिंग की। आज इस वीडियो में जो पार्ट नंबर 2 है, जिसको हम वीडियो नंबर 106 कह रहे हैं, इसके अंदर ये ज़िक्र होगा कि अब ये जाने के बाद कि ये किस कदर अहम मामला है, अब आगे ये बढ़ना है कि हम किस तरह गीबत को, चुगली को और बहतान बाजी को अपनी ज़िंदगी से मुस्तकिल तौर पे निकाल सकते हैं। तो हाउ टू फिक्स इट, आज ये वीडियो इस बारे में है। तो आइए देखते हैं। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस शरीफ है, इस रेफरेंस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये अबू हुरैरा से रिवायत है हदीस। फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखता हो, उसे चाहिए कि वो या तो भलाई की बात करे या खामोश रहे। अब ये बेसिकली एक टिप है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दी कि बाज़ वक्त बहुत ज़्यादा बोलने का नुकसान ये होता है कि एट टाइम्स आप सोचते नहीं हैं इतना जितना बोल जाते हैं, और उस बोलने में गलत बोल जाते हैं जिसमें गीबत भी आ जाती है, बाज़ वक्त बहतान डाल जाते हैं किसी के ऊपर। सो फरमाया कि बेहतर यह है कि अगर अच्छा ना बोल सको तो कम से कम खामोश रहो, चुप रहो। चुप रहने से कम ये होगा कि तुमसे ये बुराई सरजद नहीं होगी। सो ये एक टिप है, एक असूल है जो कि अगर आप अपनाते हैं तो बड़ी उम्मीद है कि आप इस गुनाह से बच जाएंगे। इसी सिलसिले में तिरमिज़ी में एक और हदीस रिवायत है बड़ी खूबसूरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि निजात किस तरह मुमकिन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बातें बताई। फरमाया एक तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, और दूसरा तुम्हारा घर तुम्हें अपने अंदर समो ले, यानी तुम फारिग वक्त में घर के अंदर रहा करो और अपनी गलतियों पर खूब रो। अब ये दो तीन चीज़ें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, आप गौर करें तो इसमें भी जो ज़ुबान को काबू रखने की बात कही गई है वो भी यही इसीलिए कि अगर आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखते हैं तो आप गीबत से, बहतान बाजी से, बुराइयां चुगलियां करने से बच जाएंगे। सो ये निजात का रास्ता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया। अल्लाह ताला तौफीक दे दें कि हम इस पे चल सकें। इसमें जो दूसरी चीज़ बताई गई है वो थोड़ी आइसोलेशन का ज़िक्र है कि बहुत ज़्यादा लोगों में ज़माने में बैठना मना नहीं किया आपने, लेकिन फरमाया बहुत ज़्यादा बैठने से ये होगा कि ज़्यादा मिल बैठोगे लोगों में, ज़्यादा एक दूसरे की बातें करोगे, चुगलियाँ बुराइयाँ करोगे। सो आइसोलेशन इज़ ऑल्सो समथिंग कि जो अगर आप कुछ हिस्सा दिन का रखें तो उसमें बड़ी उम्मीद है कि आप इस तरह के गुनाहों से बच सकते हैं। और फिर तीसरा हिस्सा जो हदीस के, उसमें और बड़ी खूबसूरत बात जो है वो उसकी तरफ इशारा है कि इंसान जब अपनी गलतियों पे गौर करता है, अल्लाह के नबी ने इस हदीस में जो फरमाया, और उस पे रोने का मतलब है उस पे निदामत करना, तो फरमाया फिर ऐसा शख्स जो है, इससे मतलब ये और इससे इस स्ट्रेटजी से होता क्या है कि इससे फिर इंसान जो अपनी गलतियों को देखने वाला बंदा है और उस पे निदामत करने वाला है, वो औरों की गलतियों को कभी भी पिन पॉइंट नहीं करता। जो ख़ुद को गुनाहगार समझ रहा है और अपने आप को करेक्ट करने के मामले में लगा हुआ है, वो कैसे लोगों की जो ख़ताएँ हैं या उनकी गीबतें और बहतान करता फिरेगा, वो नहीं कर सकता। सो ये वो रास्ते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं इस बुराई से बचने के लिए। अल्लाह में फ़ॉलो करने की इंशाअल्लाह तौफीक दें। इस सिलसिले में तिरमिज़ी में एक और बड़ी खूबसूरत हदीस शरीफ है जो कि हमें रास्ता दिखाती है कि हम इस बुराई से कैसे बच सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने किसी मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दिफ़ा किया, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके चेहरे से जहन्नुम की आग को दूर फरमा देगा। अब यहाँ आप ज़रा बात गौर कीजिए कि किसी महफ़िल में अगर गीबत हो रही है, कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा है, तो फरमाया जो हाज़रीन है उनमें से अगर कोई उसकी इज़्ज़त का दिफ़ा कर ले, रोक ले सबको कि नहीं यार ऐसा नहीं है, आप लोग गलत कह रहे हैं या आपको गलत फहमी हुई है, वो बंदा ऐसा बुरा नहीं है। अब ये है किसी की इज़्ज़त का दिफ़ा करना। तो फरमाया जो किसी की इज़्ज़त का दिफ़ा करेगा उसको इनाम में क्या मिलेगा, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उस बंदे को जहन्नुम की आग से बचा लेंगे। सो ये एक मोटिवेशन है जो अल्लाह की तरफ से नबी के थ्रू भेजी गई है कि हम इन गीबतों में और इन बहतान बाजियों से बच सकें। सो ये एक रास्ता बताया गया है कि आप किसी की इज़्ज़त को बचाएं। सो जिस बंदे की नीयत अच्छी होगी, जो औरों के लिए अच्छा है, वही ऐसा कर सकेगा ना। सो ये अल्टीमेटली इंसान को तज़किया नफ्स और रूह की तरफ ले जाता है।
سو یہ ایک رستہ ہے جو برخلاف جاتا ہے غیبت کے، کہ آپ دفاع کریں عزت کا اور لوگوں کی جو ہے وہ معاملات کو محفوظ رکھیں۔ اسی سلسلے میں مسلم میں ایک حدیث شریف ہے، سیم اسی ریفرنس سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ کسی بندے کی دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ تو اور کیا چاہیے؟ اب انسان اگر غور کرے نا تو کوئی بندہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو اوروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، اگر کبھی خود میں دیکھیں تو ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہیں۔ سو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی قیامت والے دن اچھالا جائے اور سب کے سامنے کیا جائے ہماری برائیوں کو اور شرمندہ ہو جائیں، تو پھر آپ دنیا میں بھی یہ کرتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی قیامت والے دن یہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے دیکھیں، اللہ کے نبی نے خوبصورت اصول دیا ہے کہ جو اوروں کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کرے گا۔ سو ہر آدمی ایپ کے ساتھ بھرا ہوا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایپ چھپے رہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آپ بھی پھر اوروں کے ایبوں پہ پردہ ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ سو دس از ون آف دا ویز، موٹیویشن ہے اس سلسلے میں کہ کیسے آپ غیبت سے، بہتان بازی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ توفیق دے دیں۔ آپ سے عرض کروں کہ جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلا، احساس زیادہ ہوا، تو ہم لوگوں نے اپنے دوستوں کی محفل میں یہ بات کرنی شروع کی کہ ہم لوگ اب اپنی ڈسکشنز میں اس چیز کا بڑا خاص خیال رکھیں گے کہ کہیں کسی کی غیبت نہ ہو۔ تو آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اور اگر آپ بھی کریں گے تو آپ کو بھی یہ فیس کرنا ہوگا کہ کچھ شروع کے عرصے میں جب ہم نے بڑا فوکس کے ساتھ غیبت کو اور بہتان بازی کو اور چغلی بازی کو بڑے فوکس کے ساتھ روکنے کے لیے کوششیں شروع کی، تو شروع میں یہ ہوا کہ ہماری ڈسکشنز میں 2-4 جب ہم لوگ بیٹھتے تھے تو شروع کے 2-4 منٹ کے بعد خاموشی ہو جایا کرتی تھی، کوئی بات ہی ڈسکشن لائق نہیں ہوتی تھی۔ تو سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ جو پہلے گھنٹہ گپے مارتے تھے اس میں بے شمار اصل میں اللہ معاف فرمائے ادھر ادھر کی غیبتیں شامل تھیں۔ سو اس طرح ہوا شروع میں کہ ہمارے پاس بات کرنے کوئی ختم ہو گئی۔ پھر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ اللہ کی مرضی کے مطابق جب چلنا شروع کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو راہیں دکھاتے ہیں۔ پھر الٹیمیٹلی کیا ہونا شروع ہوا کہ ہماری پھر محفلوں میں جب بات ختم ہونی شروع ہو گئی اور خاموشیاں چھانی شروع ہو گئیں، تو پھر الٹیمیٹلی ہم لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ یار ہم لوگ کیسے ہیں اور اس میں کتنی پرابلم ایریاز ہیں اور امپرومنٹ ایریاز کیا ہیں، انسان کی زندگی میں لائف سکلز کتنی ہیں، کون سی ہونی چاہیے جو زندگی کو بہتر بناتی ہیں۔ تو ہم لوگ سارے لائف سکلز امپروو کرنے کے چکر میں لگ گئے، خود کو بہتر بنانے کے چکر میں لگ گئے، اور الٹیمیٹلی جب ہم محفلوں میں بیٹھتے تھے تو ہر انسان ایک دوسرے سے بجائے غیبت کرنے کے ہم لوگ یہ شیئر کرتے تھے کہ یار میں نے آج کیا سیکھا، واٹ نیو آئی لرنڈ ان دس ویک ایٹ لیسٹ، اور پھر اوروں کے ساتھ شیئر کرنا، اور بھی ہمارے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ اس سے یہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہماری محفلیں غیبت کی برائی سے پاک ہو کے سیلف امپرومنٹ کی طرف کا سفر شروع ہو گیا۔ سو آپ دیکھیں اس کی یعنی جو اعجاز ہے اور جو اس کو فالو کرنے میں جو مہربانیاں وہ کیسی ہوتی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ نصیب کریں انشاءاللہ۔ اچھا، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھوں کہ اس میں آپ کو بچاؤ کے طریقے جو ہیں جو میں شیئر کر رہا تھا، اس میں یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے بچ سکیں تو ایک کام اور شروع کریں، وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ شروع میں ایک دم اتنی اچھی پریکٹس نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ ہوتی ہے، تو بعض وقت انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی چغلی، کوئی غیبت، کسی کی برائی کر جاتا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا کرنا ہے آپ نے؟ اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر فوراً اس شخص کے پاس جائیں، فون کریں، جو مرضی کر لیں، رابطہ کریں، اس سے معافی مانگیں جس کی غیبت ہو گئی آپ سے غلطی سے، اور کہیں یار میں تم سے واقعی معافی چاہتا ہوں، میں نے نا بس انجانے میں کچھ خچ مار دی ہے اور آئی ایم ریئلی سوری فار دس، تم پلیز مجھے دل سے معاف کر دو۔ اب ہوگا کیا؟ اس کو ویسے تو پتہ چلنا کوئی نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے کسی دوسرے سے پتہ چلتا، لیکن یہ ضروری نہیں۔ ضروری کیا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی، پھر آپ نے جا کے جب اس سے سوری بولا، آپ کا دل اس کا دل دونوں صاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گئے۔ اور تیسری بات اب کیا ہوگی اس کے بعد کہ جب آپ کا یہ رویہ ہو جائے گا ہمیشہ معافی مانگنے کا، تو پھر آپ ہر بات سے پہلے 2 نہیں 10 دفعہ سوچیں گے کہ یار میں کوئی ایسی بات دوبارہ مجھ سے نہ ہو جائے کہ پھر اس شخص سے جا کے مجھے معافی مانگنی پڑ جائے۔ جو چیز آپ کو شرمندہ کرتی ہے پھر آپ اس سے بچنے کی کوشش کیا کریں گے۔ سو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے آپ غیبت سے بچ سکتے ہیں۔
اچھا، آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں، یہ ہم نے جو ٹیمپریری فکس یا کوئک فکس کی چیزیں جو ہیں، سوری یہ کہنا چاہیے مجھے، وہ ذکر کر دیا. لانگ ٹرم میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا لانگ ٹرم سلوشن بھی ہے، اور وہ کیا ہے، اور لانگ ٹرم میں ہی یہ معاملہ دائمی حل ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، اسی طرح روح کی بیماریاں بھی ہیں. اور یہ غیبت چغلی کرنا، بہتان بازی کرنا، یہ بیسیکلی روح کی بیماری ہے. جن لوگوں کی روحیں کمزور ہوتی ہیں اور ان لوگوں میں یہ مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں. سو اب کرنا کیا، بیسیکلی آپ کو اپنی اسپریچول ڈائمنشن کے اوپر کام کرنا ہے اور اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اس کی مضبوطی ہی آپ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بچا جائے گی. اور اس کے بارے میں نے بہت ذکر کر دیا. شروع کی جو 13 ویڈیوز ہیں میری، وہ آپ ضرور دیکھیں. اس میں اللہ کا ذکر ایسا بتا رکھا ہے کہ جو کرتے رہنے سے جو آپ کی روح کو طاقت دیتا رہے گا اور اللہ کے قریب کرے گا. جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہیں، القدوس ہیں، جو ان کے قریب جاتا ہے وہ بھی پاکی حاصل کرتا چلا جاتا ہے. سو آپ کی روح بیماریوں سے پاک ہو جاتی ہے، اور آپ کے اندر کئی روحانی بیماریاں، جس میں یہ غیبت اور چغلی شامل ہے، اور بہت کچھ ہے روحانی بیماریاں جو میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں. ان سب سے اللہ کا قرب، اللہ کا ذکر آپ کو بچاتا ہے. نماز کی پابندی کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہیں اور پڑھتے چلے جائیں. یہ 2-3 عمل ایسے ہیں جو آپ کو آپ کی روح کو پاکیزہ کر دیں گے اور ان بیماریوں سے پاک کر دیں گے. اور آخری بات ساتھ یہ کرتا چلوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی مشن سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، کوئی گولز نہیں ہوتے، آبجیکٹیوز نہیں ہوتے، وہ لوگ عام طور پہ ادھر ادھر کی چغلیوں اور غیبتوں میں مشغول رہتے ہیں. جن لوگوں کی زندگیوں میں بڑے مشن بن جاتے ہیں اور وہ ان پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی تگ و دو میں رہتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع کریں. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ساروں سے، بالخصوص جو نوجوان ہیں، آپ لوگ اپنی زندگی کا کوئی مشن بنائیں کہ میں کیا ہوں، کیوں آیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. میری جو اتنی بڑی تخلیق ہے، دیٹ از ناٹ میننگ لیس، اور وہ فضول نہیں ہے. تو وٹ آئی شوڈ ڈو، مجھ سے کیا کام قدرت لینا چاہتی ہے. یاد رکھے، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر کوئی خاص ٹیلنٹ یا سیٹ آف ٹیلنٹس رکھ دیے ہوتے ہیں. آپ نے صرف ان کو جاننا ہوتا ہے، پہچاننا ہوتا ہے اور ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے. اور وہی آپ کی عزت کا سبب بھی بن جاتے ہیں، وہی آپ کی سیلف سیٹسفیکشن کا سبب بنتے ہیں، وہی اوروں کی ہیلپ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی کسی راہ پہ کسی بڑے مقصد کے لیے چل پڑتی ہے. اور ایسے لوگ چھوٹی موٹی غیبتوں میں، بہتان بازیوں میں، چغلیوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتے. سو یہ 2 آخری جو میں نے آپ کو لانگ ٹرم سلوشن دیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق دیں اور عمل کی دیں. عمل ہی اصل چیز ہے، وہی کامیابیاں دلواتا ہے. سننا، سنانا، پڑھنا خالی وہ بس ایک غیر نافع علم کی حد تک رہ جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو علم نافع ثابت کریں ہمارے لیے، اور ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنائیں، تاکہ آج بھی اور روز حشر بھی جب ہم اللہ سے ملیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے مل کے راضی ہوں، خوش ہوں، اور ہم بھی خوش زندگی گزار سکیں. بہت دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.